اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی محترم قابل احترام طلباء قرآن، خواتین و حضرات و معزز سامعین، آج مورخہ 21 مارچ 2021 اور اتوار کا دن ہے، اور آج ہم انشاءاللہ حسب معمول جو ہم نے سورہ الکافرون کے حوالے سے جو دروس شروع کر رکھے ہیں، آج اس کا تیسرا درس ہے۔ سورہ الکافرون جو ہے یہ قرآن کریم کی سورت نمبر 109 ہے، اور ہم نے یہ بتایا تھا اور سنتے بھی اور کرتے بھی چلے آ رہے ہیں کہ یہ جو آخری 4 کل ہیں، اس کو ہم بڑے اس کے حوالے سے ہم اپنے گھروں میں بھی اس کے قطرے بنا کے لگاتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر استعمال کرتے ہیں اس کو، لیکن اس کے اندر جو تھیم ہے اس کے متعلق ہمیں مکمل آگاہی نہیں ہے، اور اسی حوالے سے ہم نے یہ جو 4 آخر والے جو صورتیں کل سے شروع ہوتی ہیں ان کو ہم نے شروع کیا ہے، اور سورہ الکافرون کا یہ حوالہ چل رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ دعوت توحید ہے اور دعوت عبدیت ہے، اور اس کے اندر بہت زبردست ضخیم جو ہے ذخیرہ موجود ہے کہ اس کا پرپس کیا ہے، یعنی ان صورتوں کے اندر جو بیسک میسج ہوتا ہے اصل میں اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ یہ محض یہ کہ بھئی آپ پڑھ لیں، ورد وظیفے کر لیں، اسے اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم نے 2 جو دروس کیے ہیں وہ عبدیت کے حوالے سے ہی ہم نے اس پر روشنی ڈالی ہے، آج اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے ہم۔ پہلے ہم سورت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ صفحہ نمبر 793 جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے، اس میں صفحہ نمبر 793 ہے، سورت نمبر 109 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ اس طرح ہے، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ قل کا مطلب میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ جہاں بھی قرآن کریم میں بہت ساری آیات قل سے شروع ہوتی ہیں، آیا ہے، اس کا مطلب یا میننگ اس کا یہ ہوتا ہے کہنا، ٹو سے، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو سے۔ قل یا ایھا الکافرون، یہاں کافرون مخاطب ہیں، یعنی وہ لوگ جو انکار حق، انکار یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، انکار اللہ ہے، انکار رسول ہے، ان کو یہ مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الکافرون، اے لوگو، اے وہ کہ جو انکار کرنے والے ہو، لا اعبد ما تعبدون، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین کے حوالے سے مکہ میں خاص طور پر، یہ صورت بھی مکی ہے، تو اعلان کر رہے ہیں کہ لا اعبد، عبدیت کا مطلب میں نے پہلے بھی 2 دروس میں یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، محکومیت ہوتا ہے، کس کی محکومیت میں آنا، کسی کے زیر سایہ آنا، کسی کے غلام بننا، غلامی میں آنا۔ فرمایا کہ لا اعبد، کہ اے رسول آپ اعلان فرمائیں کہ میں محکومی نہیں اختیار کرتا، غلامی نہیں اختیار کرتا، ما تعبدون، کہ جس کی تم نے محکومیت یا غلامی اختیار کر رکھی ہے، میں ان کا کبھی محکوم بن ہی نہیں سکتا۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور یہ کہ جس کے تم عبد بنے ہوئے، جن کی تم نے غلامی اختیار کر رکھی ہے، میں ان کا غلام نہیں بن سکتا، ان کی محکومیت میں نہیں اختیار کر سکتا۔ ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا، اور نہیں میں عابد بن سکتا، نہیں میں عبد بن سکتا، ما عبدتم، جن کی تم نے غلامی اختیار کر رکھی ہے، جن ہستیوں کی، میں ان کا غلام نہیں بن سکتا، ان کی میں زیر سایہ نہیں آ سکتا، میں ان کی محکومی اختیار نہیں کر سکتا۔
یہ ہے بڑا زبردست اعلان عبدیت کے حوالے سے. اور آگے ہمارا ولا انتم عابدون ما عاب، یہ بار بار جو ہے نا وہ عابدون کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، اور بڑی زوردار دعوت ہے، یہ بڑی زوردار یہ پیغام ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ کہ یہ تم غلامی اختیار کر سکتے ہو جس کا میں غلام ہوں، جس کی محکومیت میں نے اختیار کر رکھی ہے. لکم دینکم ولی دین، لہذا تمہارے لیے تمہارا دستور حیات اور میرے لیے دین کا مطلب دستور حیات ہوتا ہے، آئیڈیالوجی ہوتی ہے، وہ فکر، وہ نظریہ. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا فکر، آئیڈیالوجی، اور میرے لیے میرا فکر، جو میری آئیڈیالوجی ہے، میرا جو دستور حیات ہے، میں اس پر قائم ہوں. تو یہ ایک قسم کا اعلان ہے، بانگ دوہل یہ اعلان کروایا گیا ہے. یہ ہے سورۃ الکافرون. اب دیکھیں جتنے بھی میں نے بتایا پچھلے دروس میں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی ایک ہی دعوت رہی ہے ہمیشہ، کہ وہ دعوت عبدیت ہی دیتے چلے آ رہے ہیں. ہم نے پچھلے درس میں کچھ انبیاء کا ذکر خیر بھی یہاں کیا تھا دروس کے اندر بھی. اور ایک اب ہم لیتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں. یہ سورہ العنکبوت ہے، 29 نمبر سورت ہے، اور صفحہ نمبر جو ہے ہمارے پاس 507 ہے. سورہ العنکبوت 29 نمبر سورت ہے. اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی. دیگر انبیاء جو ان سے پہلے آئے، یعنی نوح علیہ السلام ہیں، صالح ہیں، سیدنا شعیب ہیں اور ہود ہیں، ہم نے انبیاء کو ذکر کیا تھا پچھلے دروس میں. تو ان کی بھی دعوت سیم ایک ہی نقطہ پر، تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی نقطے کے گرد گھومتی چلی آ رہی ہے. تو یہاں پہ 29:16 میں ارشاد ہے، ارشاد باری تعالی ہے کہ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کیا کرو، اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبدیت اختیار کرو. اور یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ترجمے میں جو ہے وہ مسئلہ بنتا ہے کہ ہم نے ہر جہاں بھی آپ کو عبد کا لفظ آئے گا تو وہاں عبادت کا لفظ استعمال کیا ہم نے ترجمے کے اندر. عبادت جو ہے وہ تو چند مخصوص ہوتی ہیں، جو ایک یعنی چیزیں جس کو ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ سب میں عبدیت ہے، یعنی پوری طرح ایک اللہ، ایک الہ واحد کی حکمرانی کو تسلیم کرنا اور اس کی غلامی اختیار کرنا، یہ ہے عبدیت، اور اس کے میسج کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا. تو انہوں نے جب کہا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب کہا ابراہیم سلام اللہ علیہ نے اپنی قوم سے کہ کیا کرو، عبدیت اللہ اختیار کرو، اللہ کی غلامی میں آؤ، اللہ کی محکومیت اختیار کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اسی کا تقوی اختیار کرو. تقوی مین جو اللہ تعالیٰ نے قوانین دیے ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو سازگار کرتے چلے جانا. وَاتَّقُوهُ، ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنے کا نام وَاتَّقُوهُ تقوی ہوتا ہے، کہ اسی کا تقوی اختیار کرو. فرمایا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں تمہاری بہتری ہے اگر تم اس بات کو جان لو. ذالکم خیر لکم، یعنی آپ دیکھیں کہ ہزاروں سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، یہ پیغام ہے، پیغام عبدیت بذریعہ ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب میں ریکارڈ کیا ہے. تو ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ تم کیا کرو، اللہ کے غلام بنو، اس میں تمہارا بھلا ہے. اور آج بھی ہمارے لیے پیغام ہے. ہم جو مختلف قسم کی ہستیوں کے، مختلف قسم کے لوگوں کے غلام بنے ہوئے ہیں، اس سے نکلنا مقصود ہے، اور قرآن کریم کا اس سے نکالنا مقصود ہوتا ہے. فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، اللہ ہمارا ہے، انہوں نے کہا انما تعبدون من دون اللہ، تم نے غیر اللہ کی عبدیت اختیار کر رکھی ہے. غیر اللہ کے تم کیا کر رہی ہے، تم ان کی یعنی ان کے جو ہر وقت انسان غیر اللہ کے حوالے سے ہی ان کے جو ہے سوچوں میں گرفتار رہتا ہے. انما تعبدون، غلام بنے ہو تم من دون اللہ، اللہ کی غلامی کو چھوڑ کر دون اللہ کے، دون کا مطلب غیر اللہ ہوتا ہے، اللہ سے غیریت، یعنی کہ تم کیا کر رہے ہو اے قوم، انما تعبدون من دون اللہ، تم عبد بنے ہوئے ہو، تم غلام بنے ہوئے ہو اللہ کے علاوہ ہستیوں کے. اوثانا وتخلقون افکا، یعنی وہ جو تم خود ہی گھڑتے ہو اور ان کے آگے جھکتے ہو، اور پھر تم ان کے متعلق کیا کرتے ہو، تخلقون افکا،
اور ایسی ایسی باتیں ان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. اف کہتے ہیں جھوٹ موٹ، غلط باتیں منسوب کرنا، اور تم جھوٹ کرتے ان کے متعلق. وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، یعنی بڑے بڑے، آج بھی ہم بڑے بڑے جناب علی ہم ان کے قصے، بڑے بڑے واقعات ان کے ہم نقل کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو. وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، یعنی ان کے متعلق افک ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں وہ چیز نہ ہو جس کو انسان پورٹرے کر رہا ہوتا ہے، بیان کر رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے. اللہ ہمارا انہوں نے کہا ان الذین تعبدون من دون اللہ، کہ دیکھو بات یہ ہے لوگوں کہ بے شک تم عبد بنے ہوئے ہو، تم نے غلامی کے پٹے پہنے ہوئے ہیں، تم نے محکومیت اختیار کر رکھی ہے. کس کی؟ من دون اللہ کی. دون اللہ کا مطلب آپ سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. دون کا مطلب اللہ سے ہٹ کر جو بھی ہستیاں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں مخلوقات کے اندر، جو تخلیق کردہ چیزیں ہیں، جو بھی جس مقام پہ بھی وہ ہوں، کہتا ہے کہ وہ دون ہے. ان الذین تعبدون اللہ تعبدون من دون اللہ، اللہ کہہ رہا ہے جن ہستیوں کو تم غلام بنے ہوئے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان کی حیثیت یہ ہے کہ لا یملکون لکم رزقا، ان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہیں رزق دیں. وہ ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. لا یملکون، ان کے پاس یہ ملکیت نہیں ہے، یہ طاقت یہ اختیار نہیں ہے. لکم رزقا، کہ تمہارا رزق کا بندوبست کریں وہ. فابتغوا عند اللہ رزقا، تم نے اگر رزق کی تلاش کرنی ہے تو اللہ کے ہاں رزق. فابتغوا عند اللہ رزق، اللہ سے رزق تلاش کرو. وعبدوہ، اس کی غلامی اختیار کرو، اس کی محکومیت میں آ جاؤ. وعبدوہ، اسی اللہ کے عبد بن جاؤ. واشکروا لہ، اور اسی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، اس کی بجا شکر کی بجا آوری میں رہنا. الیہ ترجعون، اور کیوں کہ سب نے ادھر ہی لوٹ کر جانا ہے. یہ ہے پیغام عبدیت جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. اب دیکھیں انہوں نے، آپ کو میں ایک ان کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ آپ کو ملے گا 60 میں. قرآن کریم میں جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا ہے. 2 اسوہ حسنائیں ہیں، میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں. ایک ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری نمونہ، اور پھر یہ کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جو کمپینینز ہیں، جو ان کے یعنی آگے بیٹے آئے انبیاء کی ایک لڑی پوری، وہ بھی ہمارے لیے اسوہ یہاں گردانا گیا ہے. یہ صفحہ نمبر 711 ہے، سورہ الممتحنہ، 60 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 4. یہ ہے وہ آیات، یہ ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ، یہ ہے وہ موتی سوچے، اور یہ ہے وہ دعوت عبدیت ابھی آپ کے سامنے آئے گی، جس کے حوالے سے جناب ابراہیم اسلام اور ان کے ساتھی ہمارے لیے نمونہ ٹھہرے. اللہ ہمارے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ اللہ ہمارا کہ تمہارے لیے بینگ ماڈل بطور نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور ان کے ساتھی، معہ ان کے کمپینینز. اس میں کیا ہے؟ ان کی لائف کے ہستی کے اندر، یعنی ان کی ذات کے اندر کیا ہے ہمارے لیے؟ ابراہیم اور ان کے ساتھی جو ہمارے لیے کیا ہے؟ لکم، تم سب کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے وہ ماڈل ہے، وہ نمونہ ہے. ان کی لائف ہمارے لیے نمونہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محکومیت اختیار کر رکھی ہے، تم نے بھی ویسے ہی محکوم بننا ہے. یہ ہے وہ اسوہ حسنہ. وہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ اذ قالوا لقومہم، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. یہ ہے وہ اسوہ حسنہ. کاش یہ ہماری قوم کو، ہماری امت کو ان چیزوں کی، ان آیات کی سمجھ آ جائے اور سب قسم کی غلامیاں چھوڑ دے، غلامیوں کے پٹے اتار کے فوراً پر ہی پھینک دے اور ایک اللہ کے غلام بن جائے بس، جس نے ہمیں سب کو تخلیق کیا ہے اور رزق کا بندوبست کرتا ہے. وہ انہوں نے کہا اذ قالوا لقومہم، کہا انہوں نے اپنی قوموں سے، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. یہ دیکھیں پھر دون اللہ آ گیا کہ ہم اظہار بیزاری کرتے ہیں، ہم اعلان بغاوت کرتے ہیں تم سے اور جن ہستیوں کی تم نے غلامی اختیار کر رکھی ہے. عبدیت ہوتا ہے کسی کی غلامی میں آنا، اللہ کو چھوڑ کر. من دون اللہ، دون اللہ ہوتا ہے غیر اللہ،
اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ غیر اللہ ہے. اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں وہ غیر اللہ ہے، اللہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے انہوں نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا ہوا ہے، ہم تم سے اور تمہارے جو معبودین ہیں جن کے تم غلام بنے ہوئے، ہم اسے اعلان بغاوت کرتے ہیں، اظہار بیزاری کرتے ہیں. اور انہوں نے فرمایا کفرنا بکم، ہم نے کیا کیا، تمہارا انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا. اللہ فرمایا انہوں نے کہا کہ ہم کفر کرتے ہیں اور اب ہمارے اور تمہارے درمیان کے عداوت، دشمنی آغاز ہو گیا. وبدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، یعنی عداوت اور دشمنی کی جنگ انہوں نے شروع کی تھی، کیونکہ وہ انکار کرنے والے قوتیں تھیں، اور انکار کرنے والوں سے آج بھی ہم نے یہی کرنا ہے. یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ تب بنے گا کہ جن ہستیوں کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں، جس حوالے سے بھی ہوں، چاہے مذہبی حوالے سے ہوں، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہوں، کسی بھی حوالے سے ہوں، غیر اللہ کی غلامی اختیار نہیں کرنی. اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، وہ صرف ایک اللہ کا غلام بن کے رہے گا تو وہ آزادی میں رہے گا. اگر وہ غلام اللہ سے ہٹ کر کسی اور کا بنتا ہے تو اس سے بڑی غلامی اور کوئی ہو نہیں سکتی. اور آج کل تو سارا معاشرہ ہمارا ایک دوسرے کا غلام بھی ہے، اور پھر یہ سب سے بڑھ کر اس وقت آج کل کی غلامی ہے، وہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں، وہ جو بڑے بڑے مالیاتی ادارے جس کو ہم IMF کہتے ہیں، ورلڈ بینک کہتے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. ہمارا سارا معاشرہ، ساری قوم اس وقت ان کی غلامی میں گرفتار ہے. تو انہوں نے تو ان کے خلاف بغاوت شروع کی تھی. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا. اور یہ جو عداوت ہے، دشمنی ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، یہ جنگ، یہ عداوت، یہ دشمنی جاری رہے گی تا وقت کہ اس وقت تک کہ وہ ایک اللہ واحد کو نہ مان لیں، یعنی ایک اللہ واحد کی غلامی اختیار نہ کر لے معاشرہ یا لوگ. حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، یہ تھا ان کا اعلان بغاوت، یہ تھی اظہار بیزاری کہ اگر تم نے ان کی غلامی نہ چھوڑی، جن غیر اللہ کی جن ہستیوں کو تم نے اللہ کے مد مقابل ٹھہرایا ہوا ہے، ان کو ہم پلہ کیا ہوا ہے، اس حوالے سے ہماری اور تمہاری دشمنی جنگ جاری رہے گی. حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، یہاں تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ ایک اللہ واحد پر، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے ہی نہیں، کوئی الہ ہے نہیں. وہ ہے مینوفیکچرر آف آل کائنڈ، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اور آگے فرمایا کہ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء. اور اس حوالے سے جناب ابراہیم السلام نے ایک کمٹمنٹ کی تھی اپنے والد کے ساتھ کہ میرے والد، میں اپنے اللہ سے تمہاری مغفرت طلب کرتا رہوں گا. میرے بس میں نہیں ہے مغفرت کا، یعنی مغفرت اللہ تو کر سکتا ہے کسی کو، لیکن میرے بس میں نہیں ہے کہ میں تمہارا کیا کروں، کسی قسم کا میرا اختیار نہیں ہے، مغفرت کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اور آگے انہوں نے فرمایا تھا ربنا علیک توکلنا، پروردگار عالم ہم تیرے اوپر توکل کرتے ہیں، وإلیک انبنا وإلیک المصیر، اور پروردگار عالم ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف ایمان ہم نے واپس جانا ہے. تو یہ میں نے بتایا کہ یہ جو ہے یہ ہے اسوہ حسنہ. اور آگے ان کی دعا ہے انہی کی، ان پیغمبران کی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھی، کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. یہ تھی دعا ان کی، بڑی زبردست دعا ہے. انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم ایک تو ہم توکل تیرے پر کرتے ہیں، یہ بات ہم نے کر دی ہے شروع، یعنی اعلان بغاوت تو کر دیا تھا نا پہلے انہوں نے، اب وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ اختیار کرنے کی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، کہ یہ جو انکار کرنے والی قوتیں ہیں، اے پروردگار ہم ان کا تختہ مشق نہ بن جائیں، ہماری آزمائشیں نہ شروع ہو جائیں، اور ہمیں کیا کر، واغفر لنا، اور ہماری پروٹیکشن کر، ہمیں حفاظت عطا فرما. ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے ہمارے پروردگار تو العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے. اور آگے اللہ نے پھر دوبارہ دہرایا اس بات کو، لمن کان لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اللہ ہمارا ہے کہ جو بندے جن کو امید ہے اس بات کی کہ انہیں اللہ کی طرف جانا ہے، لوٹنا ہے اور یوم آخرت آنی ہے، ان کے لیے
یہ جناب ابراہیم علیہ السلام یہ جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں یہ تمہارے اس میں کیا ہے نمونہ ہے ماڈل ہے یہ وَمَن يَتَوَلَّى اور اگر کوئی بیک آؤٹ کرتا ہے کرنے کی چاہتا ہے اس بات سے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اللہ جو ہے وہ کیا ہے وہ الغنی ہے اور الحمید ہے اللہ کو نہیں ہے پرواہ ان چیزوں کی تم آتے ہو ادھر کہ نہیں آتے مطلب یہ بات کرنے کا یہ جو ابدیت ہے ابدیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور ہونی چاہیے اللہ کی غلامی صرف اختیار کرنی چاہیے کسی اور کی غلامی میں ہم نے نہیں جانا اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دعوت دے رہے تھے اسی ابدیت کی تو انہوں نے اپنے جو ان کا جو قبیلہ جسے قریش ہے قریش کہتے ہیں ان کو بھی یہ بابر کروایا تھا یہ سورہ جو ہے نا اپنا جو قریش ہے قرآن کریم کی سورہ قریش 106 نمبر ہے اس کا یہ صفحہ نمبر 792 ہے ان کو بھی یہی بابر کروایا گیا تھا کہ اللہ کے بندو دیکھو میری بات سنو یعنی اس طرح کا انداز ہے یہ پوری سورہ شروع کی گئی ہے قریش کو مخاطب کر کے نا یہ سورہ قریش ہے 792 پہ جو میرے پاس ہے اس کی 106 نمبر صورت ہے اس میں فرمایا یہ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کر کے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ لإیلاف قریشن قریش کو مخاطب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں گرمی ہو سردی ہو ہیٹ ہو یا سرد موسم ہو تمہارے ان کے جو قافلے چلتے تھے نا اصل میں بات یہ تھی کہ وہ جب اپنے کاروبار کے حوالے سے مکہ سے باہر نکلتے تھے تو ان کے قافلوں پر کوئی ضرورت نہیں کرتا تھا کوئی ڈاکہ ڈال دے ان کے اوپر یعنی ان کی خانہ بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کی عزت کا یہ مقام تھا تو اللہ فرمانے کہ دیکھو تمہیں سردی ہو گرمی ہو تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے قافلے چلتے رہتے ہیں تو اس لیے تم کیا کرو کیونکہ تم متولی تھے اس وقت ان کو یہ بابر کرایا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو فَلْيَعْبُدُوا دعوت عبدیت یہ پوری صورت اس کا جو ماخذ ہے وہ بھی عبدیت ہے اس صورت کے اندر بھی عبدیت میں نے بتایا نا کہ جہاں بھی آپ کو آئے گا نا عبد کا جہاں پہلو تو آپ کو ملے گا جی عبادت کرو عبادت تو چند جو ہوتے ہیں نا مذہبی جو رسومات کہہ لیں آپ ان کو ان کا نام ہوتا ہے جبکہ عبدیت ہوتی ہے 24 گھنٹے کا غلام رہنا 24 گھنٹے کی وہ آئیڈیالوجی میں اپنے آپ کو گرفتار رکھنا تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا بس تم کیا کرو عبدیت اختیار کرو غلام بنے رہو اللہ کے حوالے سے فَلْيَعْبُدُوا بس تم کیا کرو عبد بنو غلام بنو محکوم بنو کس کے رب ھذا البیت یہ ساتھ آگے بتایا ان کو قریش والوں کو قریشیوں کو کہ رب ھذا کہ تم نے کس کی غلامی کا بڑا بیان ہے بجائے سے کہ وہ جو لات عزا منات اور دیگر بہت سے وہاں انہوں نے بت رکھے تھے بڑے بڑے ٹام رکھے تھے ان کو بابر کرایا جا رہا ہے کہ تم اس گھر کے تم متولی ہو اور اس گھر کا مالک جو ہے وہ تو اللہ ہے وہ رب جو ہے وہ تو اللہ ہے تو تم کیا کرو رب ھذا البیت اس گھر کا جو پالن ہار ہے جو پرورش کرنے والا ہے البیت کے حوالے سے تو فرمایا کہ تم پھر اس کے غلام بنو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اس گھر کے رب کی تم نے کیا کرنا ہے عبدیت اختیار کرنی ہے اور پتہ ہے آپ کو سب سے پہلے دشمنی بھی انہوں نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالانکہ ان کے وہ سارے رشتہ داروں میں سے تھے لوگ لیکن سب سے بڑے دشمن بن کے وہ آئے کیونکہ ان کی وہ روٹیاں وابستہ ہوتی ہیں نا ان چکروں میں لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوتا ہے اور جیسے ہمارا اس وقت پورا معاشرہ جو ہے اسی غلامی میں مبتلا ہے لوگوں کی روٹیاں چل رہی ہیں لوگوں کو اپنا غلام بنانے سے ان جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا ان کے یعنی مذہبی حوالے سے ہو یا سیاسی حوالے سے ہو ان کی روٹیاں چلتی ہیں لوگوں کے ذریعے تو اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو جو گھر یہ جو بیت ہے البیت جس کا رب ہے اللہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اور وہ جو رب ہے اس بیت کا رب جو ہے الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وہی تو ہے جو تمہیں کیا کرتا ہے بھوک میں کھانا کھلانا یعنی طعام کا بندوبست کرتا ہے وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ اور خوف کی حالت میں کیا کرتا ہے امن عطا کرتا ہے یہ ہے وہ رب لہذا آپ نے کیا کرنا ہے اس گھر کے رب کی آپ نے کیا کرنا ہے عبدیت اختیار کرنی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جو مخاطبین خاص طور سے قریش کے حوالے سے بھی یہی تھی ان کی کہ تم کیا کرو عبدیت
بار بار میں زور دے رہا ہوں، عبد کا جو مقام ہے وہ ابدیت کہتے ہیں، غلامی اختیار کرنا۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور آیات آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، یہ ملیں گی آپ کو، یہ سورہ نکالنے ذرا، 491 صفحہ ہے، سورہ النمل ہے، 27 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 91 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو دعوت عبدیت ہے وہ قرآن کریم میں بہت جگہ پھیلی ہوئی ہے، دیگر انبیاء کے حوالے سے پھیلی ہوئی ہے، تو میں وہ مقام آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ ویسے تو بہت سارے مقامات ہیں جہاں عبدیت کے پہلو آئے ہیں، لیکن چند ایک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں دیکھیں سورہ القصص، سورہ النمل، اس کی آیت نمبر ہے 91، 27 91۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے رسول آپ اعلان فرمائیں، انما امرتو، یہ کتنا زبردست اعلان کروایا جا رہا ہے، کتنی زبردست بات بتائی جا رہی ہے، 27 91۔ یعنی جیسے آپ جب آپ قرآن کریم کی مختلف جو آیات ہیں ود ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ لے کے آؤ گے سیاق و سباق کے حوالے سے تو بہت سمجھ آتا ہے قرآن کریم۔ اللہ فرما رہے ہیں انما امرتو، کہ مجھے تو اس بات کا حکم ہوا ہے، امرتو امر ہونا، مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے، کیا کرو، ان اعبد رب هذه البلدہ، کتنا زبردست پیغام، یعنی قریش کو بھی یہی دعوت دی گئی تھی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان سے یہ اعلان کرایا گیا ہے کہ مجھے تو حکم یہ دیا گیا ہے۔ ہم کون سے ہم اسوہ حسنہ پر عمل کر رہے ہیں، یہ ہے ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے۔ امت کا ہونے کا تو ہمیں بڑا ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ امتی ہیں، امتی دیکھیں تو صحیح کہ کس کے عبد بنے ہوئے ہیں، ہم اپنی خواہشات نفس کے ہی غلام بنے ہوئے ہیں۔ رأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ہم نے تو اپنے خواہشات نفس کو ہی اپنا غلام بنایا، ہم بنے ہوئے غلام، ہم خواہشات نفس کے غلام بنے ہوئے، اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے انما امرت، بس مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی حکم نہیں دیا گیا، کیا کہ ان اعبد، کہ میں عبدیت اختیار کروں، عبد بنوں، غلام بنوں، سلیو بنوں، محکومیت اختیار کروں، کس کی، رب هذه البلدہ، البلد یعنی شہر مکہ جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں بیت اللہ ہے، کہ میں اس گھر کا جو رب ہے، اس شہر کا جو رب ہے، وہاں تھا بیت، وہاں بتایا تھا رب هذا البیت، اور یہاں پورا وہ سٹی آ گیا، بلدہ، بلدیہ کہتے ہیں سٹی کو، شہر کو، یہاں بلدہ آ گیا پورا۔ ان اعبد، میں عبد بنوں، میں غلام بنوں، میں محکوم بنوں، کس کا، رب هذه البلدہ، اس شہر کا جو رب ہے میں اس کی غلامی اختیار کروں۔ کتنی زبردست یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ معمولی، یہ بہت عظیم قسم کی یہ آیات ہیں، ان کو تو انسان غور کرے تو پھر اپنا جو ہے نا وہ نقطہ نظر یا اپنا جو فوکس ہے ان پر کرے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن۔ فرمایا کہ انہوں نے کہا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، اور اس بلد کو اللہ نے کیا کیا، الذی حرمہا، کمال، کہ جو بھی، کیونکہ یہ شہر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا، الذی حرمہا، اللہ نے اس شہر کو حرمت والا بنایا ہے، اس کی حرمت کا ہمیں بتایا گیا ہے کہ کتنی یہ محترم یہ شہر ہے، یہ مکہ جو ہے کتنا محترم ہے اللہ کے لیے، احترام والا۔ اور فرمایا والا ہو کل شیء، ہر چیز تو ہے اسی کی ہے، اس اللہ کی ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم یہ دیا گیا ہے ان اکون من المسلمین، کہ میں مسلم بن کے رہوں، مسلمین میں سے رہوں، یعنی وہ لوگ جو اس کے آگے سرنڈر کیے رکھتے ہیں اپنے آپ جو سرنگو رہتے ہیں، میں بھی انہی میں رہوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، فرمان الہی، دیکھا آپ نے یہ کتنا زبردست فرمان الہی ہے، کاش ہمیں اس کی سمجھ آ جائے یہ کیا ہے قرآن۔ ہم نے اس کو بلایا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے، پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اس کے طرف دیکھا ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں اس کی کوئی بات ہو رہی ہے تو جھگڑے جدال لوگ آئے ہوئے ہیں، کانسیپٹ ہی نہیں ہے قرآن کریم کا۔ اور قرآن کریم کا کانسیپٹ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا کانسیپٹ ہمارا کلیئر نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے۔
اس کے حوالے سے ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، جھگڑے، بات بات پہ جھگڑے نکالتے ہیں ہم۔ فرمایا کہ یہ مجھے حکم یہ دیا گیا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم یہ دیا گیا کہ میں اس کو کیا کروں، اس کے سامنے سرنڈر ہوں، مسلم بن کے رہوں۔ یہ ہے وہ بات، ان اعبد یعنی عبدیت، اس گھر کے مالک کی عبدیت اختیار کرنا، یہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، اور اب ہمیں بتایا جا رہا ہے قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے یہ کیا ہے، یہ مشعل راہ ہے، یہ ہے اسوہ حسنہ، اللہ کے ایک الہ واحد کی حکمرانی کو تسلیم کرنا، اور اس کا یہ جو حکم نامہ ہے یہ ہے الدین، یہ دستور حیات۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں یہ آپ کو ملے گی 95-3 ہے یہ سورہ ہے البینہ، صفحہ نمبر 788 ہے۔ یہ جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے موتی جو ہے سما کے رکھے ہوئے ہیں، یہ اتنی لمبی یعنی ہے ابدیت کے حوالے سے اتنی آیات ہیں کہ اس پہ ہی کافی لیکچر ہو جائے، لیکن میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جو مختلف غلامیوں کے پٹے پہنے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اس مالک کی طرف اپنا رجوع کریں، اس کلام اللہ کی طرف آئیں۔ یہ دیکھیں سورہ البینہ کی آیت نمبر آپ کو 5 دیکھیں، کتنی زبردست یہ آیت ہے، آیت مبارکہ ہے۔ البینہ جو ہے وہ 98 نمبر سورت ہے، البینہ 98 نمبر سورت ہے، اور اس کے آیت نمبر دیکھیں 5۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أُمِرُوا، یعنی اللہ تعالیٰ حکم یہ دے رہے ہیں سب کو کہ کیا کرنا ہے، إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سبحان اللہ، کاش ہمیں اس قرآن کی سمجھ آ جائے۔ وَمَا أُمِرُوا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے وہ یہی ہے، صرف ایک ہی حکم ہے ہمیں دیا ہوا ہے، کیونکہ جب عبد بنے گا نا تو اس کا رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرے گا، تو بس یہی اس کا سلیب ہوتا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کے دستور حیات کے حوالے سے، اس کو اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے اس اللہ کے، کہ ہم کیا کریں، إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ہم اس اللہ کے عبد بن کے رہیں، اللہ کی محکومیت اختیار کرتے رہیں۔ کانسیپٹ آف اللہ جس قوم کا صحیح نہیں ہے وہ کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتی، ظاہرہ دیکھنے میں ترقی کر رہی ہوگی، اور سود خوروں سے پوچھیں نا، وہ کہیں گے جی کیوں، ہماری تو بہت ترقی ہو رہی ہے، سود خور کہتے ہیں، دیکھو کتنی بلڈنگیں، فیکٹریاں، بڑا بڑا جناب دنیا کتنا رائج کر گئی، آپ ابھی اسی میں جھگڑوں میں پڑے ہوئے کہ ربا حرام ہے کہ نہیں حرام، یہ سود ہے کہ نہیں سود۔ وہ ترقی نہیں ہے، وہ تباہی بربادی ہے، وہ ڈسٹرائے ہے، انسان نے ڈسٹرائے ہو جانا ہے، وہ جہنم ہے، بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں وہ بڑھوتری نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں بڑھوتری نہیں ہوتی، جس کو انسان اپنی ترقی اور بڑھوتری سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں نہیں ہے، فلا یربع عند اللہ۔ تو یہاں اللہ ہمارا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انتہائی خلوص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ مخلص ہو کے لہ الدین، اس کے دین میں آنا انسان ہے۔ دین، الدین قرآن کریم یہ دستور حیات جو ہے یہ ہے الدین۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، فرمایا حنفاء، اتنی بہترین تعلیم ہے، اتنا پیارا انداز ہے اس کا قرآن کریم کا۔ حنفاء، حنیف بن جو، حنیف، ہم نے کہا نہیں حنیف بننا اور بڑا سب کچھ بن جانا ہم نے۔ حنفاء کہتے ہیں جو اللہ کی راہ سے ہٹتے ہی نہیں ہے، ناک کی سیدھ میں چلنے والا، مستقل مزاجی کے ساتھ ایک ہی ڈگر پر جو اللہ نے بیان فرمائی ہے اسی لائن پر چلنے والے کو حنیف کہتے ہیں، اور دین حنیف بھی اسی کے کہتے ہیں۔ اور جناب ابراہیم اسلام کے متعلق ہے کہ وہ کیا تھے، وہ حنیف تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ فرمایا کہ حنفاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، صلاۃ کو قیام کرو، صلاۃ کا قیام حنیف بن کر کرنا ہے۔ حنفاء، وہ جو حنیف ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، صلاۃ کا قیام کرتا ہے۔ صلاۃ کا قیام سے مراد تو ہم نے صرف یہ 5 ٹائم کر کے رکھ لیے نا، یہ بھی ضروری ہے، یہ پارٹ ہے اس اصلی صلاۃ کا۔ دائمی صلاۃ 24 گھنٹے کی صلاۃ ہوتی ہے، یعنی ہم نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ کے قانون کو رائج کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، اپنی ذات پر بھی کرنا ہے، معاشرے میں کرنا ہے، ہر زندگی کے شعبے میں جہاں بھی انسان بیٹھا ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی دفتری ہے، کوئی کاشتکار ہے، کوئی مزدور ہے، گھر میں ہے، یعنی جو قوانین اللہ نے دیے ہیں ہمارے سماج کے حوالے سے ہوں، معیشت کے حوالے سے ہوں، ہماری توحید کے حوالے سے ہوں، عقلیت کے حوالے سے ہوں، کوئی بھی شعبہ ہو، تو اس میں یہ ہوتا ہے یقیم الصلاۃ ویوت الزکات، اور زکوٰۃ کی ادائیگی، یعنی فلرش کرنا، نرش کرنا، یہ کرتے چلے جانا ہے مسلسل، ویوت الزکات، اور زکوٰۃ کے پیچھے انفاق ہوتا ہے، بنیاد اس کی انفاق کے ذریعے زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی مال کا خرچ کرنا، جانی اور مالی انفاق، نفقہ کھلا رکھنا اپنے مسائل کو، یہ ہے اطاع زکوٰۃ۔ ویوت الزکات کہتا ہے کہ وذالک دین القیمہ، یہ ہے اصل دین قیم، یہ ہے دین کا قیام، یہ ہے اس دستور کا قیام، اس حوالے سے ہوگا اسٹیبلشمنٹ آف دین، قرآن کریم، اس کی بادشاہت، اس کی جو قانون کی پاسداری ہے، اس کو فالو کرنے سے ہوتی ہے۔ یہ ہے اتنا سا، یہ بات دیکھیں ایک آیت میں کیا کچھ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ۔ عبودیت اللہ اختیار کرنی ہے، غلامی، جب اس کی غلامی میں انسان آ جائے تو پھر حنیف بن کے رہنا ہے، پھر غیر اللہ کے پاس نہیں جانا، آپ نے غیر اللہ کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، ان کے خلاف تو جنگ جاری ہے، ابھی پچھلی ہم نے آیت پڑھی ہے، بغاوت جاری ہے انبیاء کی ان کے خلاف۔ حنفاء ویقیم الصلاۃ، کتنا زبردست، ایک ہی آیت کافی ہے اگر انسان کو سمجھ آ جائے یہ بات۔ وذالک دین القیم، یہ ہوتا ہے دین قیم، جس کو جناب یوسف علیہ السلام نے جب وہ جیل میں بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ بھی وہاں بھی یہی بات فرمائی تھی کہ دین قیم کیا ہے۔ 12:40 دیکھ لیں، اب اللہ سامنے آ گیا میرے، وہ بھی دیکھ لیں آپ، دین قیم کسے کہتے ہیں۔ 12 سورہ یوسف کی ہے، وہ جو ہم نے یوسف اور زلیخا کا قصہ بنا کر نا اس کو کوئی اور رنگ دے دیا، اس کے حسن کے جناب علی وہ بڑے بڑے گیت گاتے ہیں، بڑے بڑے علماء بھی اور دوسرے بھی، ان کتابیں لکھی ہیں یوسف زلیخا پہ، یوسف زلیخا پہ کتاب لکھی بڑی، وہ راگ لا کے پہ نا وہ گاتے ہیں محفلوں میں، دیہاتوں میں آج بھی جائیں آپ، بڑا وہ گا کے سنا کے قصہ بنا دیا ان کو یوسف زلیخا کا، اور زلیخا کا نام پورے قرآن میں ہی نہیں ہے، یہ من گھڑت قصے کہانیاں نام انہوں نے فرضی بنا کے ایسے ایسے من گھڑت اس میں جناب چیزیں بھری ہیں، رنگینیاں پیدا کی ہیں انہوں نے، اور ان کا اصل جو تشخص ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ یہ 12:40 دیکھیں ذرا، یہ 39 اور 40 ان کا پیغام بھی سن لیں۔ جناب یوسف علیہ السلام جیل میں بیٹھے ہوئے، اور جیل میں بیٹھے اپنے ساتھیوں کو وہ کیا کر رہے ہیں، میسج ڈیلیور کر رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ یوسف اسلام کی شخصیت کو انہوں نے کیا کیا، وہ یوسف زلیخا کے چکر میں ڈال کے پوری کتاب ہی لکھ دی، اس کے اوپر فلمیں بنا دی پڑی، زلیخا کا نام ہی نہیں پورے قرآن کے اندر۔ ایک بات ہے، وہ بات بھی ان کے کریکٹر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کو بہت مضبوط کریکٹر دیا تھا، کریکٹر کو سامنے ہی لاتے وہ، ان کے حسن کو اور اس بی بی کے حسن کو، زلیخا، وہ پھر اس پر خوب قصے کہانیاں گا کے سناتے ہیں لوگوں کو۔ یہ ہے ستم ظریفی، اس اللہ کے دین کے ساتھ مذاق۔ یہ دیکھیں وہ اوپر سے بات چلی آ رہی ہے ان کی، اور نیچے میں آپ کو یہ 39 اور 40 کا حوالہ دوں گا، یہ صفحہ نمبر 297 ہے، سورہ یوسف ہے، اور اس کے آیت نمبر 39 اور 40۔ کاش ہمیں قرآن کریم صحیح سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے۔ فرمایا یہ یہاں سے بات شروع کر رہے ہیں، یا صاحب السجن، جیل کے ساتھی، جیل میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی خود سزا لی تھی انہوں نے کہ میں جیل میں بھیج دیا جائے، اللہ میں یہاں نہیں رہ سکتا، محلوں کے اندر وہاں حالات سازگار نہیں تھے، جیل قبول کر لی انہوں نے، چلے گئے وہاں، اور ساتھیوں کو مخاطب کر کے جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے فرمایا جا رہا ہے، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیسا یہ انداز ہے، کیسی یہ دعوت ہے یہ۔ یوسف علیہ السلام کے کریکٹر کو تو انہوں نے بلند ہی نہیں کیا نا، سامنے ہی لایا اس انداز سے،
ان کے دوسرے کریکٹر کو سامنے پورٹرے کیا انہوں نے حسن کے اعتبار سے، اور وہ جو وہاں واقعہ ہوا ہے اس کے اعتبار سے انہوں نے کہا، فرما رہے ہیں ارباب متفرقون خیر، آج ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ بات، ہم اپنے آپ کو سامنے رکھیں۔ کہتا ہے کہ وہ جو رب تم نے بنائے ہوئے ہیں فرق فرق قسم کے، 12 39 اور 40 دو آیتیں سے پڑھ لیں ہم، وہ فرما رہے ہیں ارباب، رب کی جمع ارباب ہوتا ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے پالن ہاری کرنے والا، وسائل نشو و نما دینے والا، رزق دینے والا۔ اللہ ہمارا انہوں نے کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا جو فرق فرق رب ہیں، مختلف رب ہیں، ڈفرنٹ کائنڈز آف رب، وہ بہتر ہیں یا ایک الہ واحد ہی بہتر ہے؟ جو الواحد القہار ہے وہ بہتر ہے، وہ اچھا ہے، یا وہ جو ارباب ہے مختلف قسم کے، جن کے سامنے تم جا کے اپنی حاجتیں مشکل کشائیاں کرواتے ہو؟ کوئی تمہارا رزق کا بندوبست کر رہا ہے، تمہاری اولادوں کو بندوبست کر رہا ہے، کوئی کسی کا کوئی کاروبار کے لیے تمہیں رکھے ہوئے ہیں، کوئی بیٹیوں کے لیے، کوئی بیٹے بھی جا کے مانگتے ہیں ان سے، ارباب بنائے ہوئے ہیں، رب بنائے ہوئے ہیں مختلف قسم کے، وہ بہتر ہے یا ایک الہ واحد ہی بہتر ہے جس نے تمام مخلوق کو کریٹ کیا ہے، اس نے تخلیق کیا ہے، اور اس کو پھر کیا کر رہا ہے؟ رزق دے رہا ہے، ربوبیت کے چشمے جو ہے بہائے ہوئے اس نے، وہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے جنہوں نے ربوبیت کے چشموں پر قبضے کیے ہوئے ہیں، وہ بہتر ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ یہ کوشچننگ انداز ان کا، سوالی انداز ہے، جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بات چلتی آ رہی ہے، اور آگے وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے، سمجھانے کا انداز دیکھیں آپ ان کا، اور اللہ کو کتنا بہترین لگا ہے، جیل کے اندر خطاب ان کا، اللہ نے اس کو ریکارڈ کر لیا، قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ یہ ہے صحیح ہسٹری، یہ ہے صحیح تاریخ جو قرآن کریم کے اندر درج ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ما تعبدون من دونہ، دون ہی، یہ دون پھر آگے میں نے بتایا نا، دون غیر اللہ سے ہٹ کر، دون کا جہاں بھی آئے گا نا اس کا مطلب غیر اللہ سے ہٹ کر، اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ ساتھ دیگر ہستیوں کو شامل کرنا، اس کو دون کہا ہے قرآن۔ فرما رہے ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، کہ جن ہستیوں کے تم غلام بنے ہوئے ہو اس اللہ سے ہٹ کر، جن کے تم نے پٹے پہنے ہوئے ہیں، جن کی تم نے محکومیت اختیار کر رکھی ہے، کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ یعنی یوسف علیہ السلام ان کو یہ بات باور کروا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ محض یہ کہ اللہ اسمان سمیتموہا انتم و آباؤکم، کہ وہ چند نام ہیں جن کو تم نے، یہ تمہارے آباء و اجداد نے کیا کیا ہے؟ گھڑ رکھا ہے، بنا رکھا ہے، منسوب کر رکھا ہے۔ ہمارے بھی یہاں پورا پاکستان بھرا پڑا ہے، ہر شہر میں، ہر گلی میں ان کے نام کے ساتھ وہ دیگیں چڑھتی ہیں، دھمالے پڑتی ہیں وہاں جا کے۔ وہ چند نام ہیں ہم نے گڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، انہوں نے کہا کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو کوئی سند نازل نہیں کی ان کے حوالے سے۔ اللہ نے کہا جی یہ جو فلانا صاحب ہے نا، ان کے پاس یہ طاقت ہے، فلاں صاحب کے ساتھ یہ طاقت ہے، اس کو یہ اس نام سے پکارو، اللہ نے تو کوئی نہیں کہا۔ وہ تو اللہ کے مخلوق چلے گئے، اللہ کے پاس ختم ہو گیا، ان کا معلوم میں ساتھ چلا گیا، جو کیا دھرا تھا وہ ساتھ ہی لے گئے۔ تو فرمایا، انہوں نے کہا سمیتموہ الا اسماء، محض یہ اسماء ہے، نام ہے۔ ہم بھی بھاگے جاتے ہیں وہاں دیگر چانے، ڈھول بھی جاتے ہیں خوب، سالانہ پھر اس بھی ہوتے ہیں ہمارے۔ کہتا ہے کہ اللہ نے کوئی سند نازل کی ہے کوئی ان کے حوالے سے، کوئی بتایا، کوئی نشانی دی ہو ان کی، کہ تم نے اور تمہارے جو آباء و اجداد تھے نا بڑے، یہ انہوں نے نام رکھ دیے ان کے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس حوالے سے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اور آگے میں ان الحکم الا للہ، یہ سمجھایا انہوں نے جیل میں بیٹھ کر کہ حق کے حکمرانی جو ہے، حکومت کا جو حق ہے وہ اللہ کے پاس ہے، ان ہستیوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ تو خود محتاج ہیں بیچارے، تمہارے پیسوں کے، تمہاری جیبوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں نا، جن کے پاس جاتے ہیں وہ تمہاری جیب کی طرف نظر رکھتے ہیں کہ لیا کیا ہے میرے پاس۔
تو کہتے ہیں انہوں نے فرمایا ان الحکم الا للہ، کہ بے شک الحکم جو ہے نا، حق حکمرانی، حکومت کا حق، الا اللہ، صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور معاشرے میں دنیا میں اسی کی حکومت چلنی چاہیے فزیکلی، تمام تر جو حکمرانی کا حق اللہ، کیونکہ وہ مینوفیکچرر ہے، وہ تخلیقار ہے، اور اس کی حکمرانی اس دستور حیات کے ذریعے شروع ہوتی ہے۔ اس دستور، یہ جو آئین قانون ہے، یہ آئین جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہمیں، اس کے مطابق جو حکومت ہوگی وہ اللہ کی حکومت تصور ہوگی۔ ان الحکم الا للہ، ہم کہتے ہیں جی وہ کائنات میں جو چل رہی ہے حکمرانی اس کی، لیکن یہاں دیکھیں نا، یہاں کام چلانے کے لیے پھر جانا پڑتا ہے ان لوگوں کے پاس، کسی کے پاس جانا ہی پڑتا ہے نا، پھر بڑی مثالیں دیتے ہیں۔ یہ سمجھایا انہوں نے جیل میں بیٹھ کر، یہ جیل کا خطاب ہے۔ اب دیکھیں ذرا، دیکھا اتنی سی آیتیں، ان الحکم الا للہ، اور آگے فرمایا انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام، جنہیں ہم نے ایک خوبصورت داستان بنا کر پیش کیا ہے، یہ اس ہستی کا یہاں پیغام اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ فرمایا ان الحکم الا للہ، حق حکمرانی، حکومت کا حق اللہ کے پاس ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہاں پھر رہے ہم؟ کس کی نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم؟ کس کی عبادات کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیں نا سیدھا اپنا کنڈکٹ دیکھیں ذرا، اس کو کتبہ، یہ ہے کتبہ بنا کے سامنے رکھ لے بندہ، اپنے یہاں چپکا لے ماتھے کے اوپر، یہ ہے لگانے والا کتبہ، اس ماتھے کے اوپر لگا لیا، سینے پر سجا لے۔ ہم نے تو کافرون کو سجایا ہوا نا وہاں، اس کو پریکٹیکل ورک ہے کافرون کو جو ہم نے کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ حق حکمرانی کس کے لیے؟ ایک الہ واحد کے لیے، ہم اس کے غلام بن کے رہیں گے۔ اور یہاں پہ اللہ ہمارا ہے، انہوں نے کہا ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، مجھے حکم دیا گیا ہے، میں پابند ہوں اس بات کا۔ کس بات کا؟ اللہ تعبدوا، یعنی ہم سب کے حوالے سے یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ واحد کی جو ہے نا عبودیت اختیار کرنی ہے۔ غلامی کا پٹا اگر پہننا ہے نا، کوئی صافہ پہننا ہے نا، خالق کائنات کا پہننا ہے۔ ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، صرف اور صرف محض غلامی اختیار کرنی ہے تو اللہ کی، اسی کا ہو کر رہنا، بس اسی کی سلیوری اختیار کرنی ہے، اس کی محکومیت میں رہنا ہے۔ یہ ہے جناب یوسف علیہ السلام کا پیغام۔ پہلے ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات دیکھے ہم نے۔ فرمایا اللہ تعبدوا، یہ ہے عبدیت۔ عبدیت کا مطلب ہوتا ہے اس کا کسی کا ہو کے رہنا، غلامی اختیار کرنا۔ اور آگے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ ہے دین قیم۔ یہ بات، یہ جو آئیڈیالوجی دی جا رہی ہے، یہ فکر، یہ نظریہ جو دیا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کے ہو کے رہنا ہے، یہ ہے دستور حیات، یہ ہے دین قیم۔ اس دین کو قیام کرنے، اس دین کو قیام میں عمل لانے کی ضرورت ہے، اس بات کو، اس دستور کو، کہ حق حکمرانی صرف الہ واحد کی ہونی چاہیے، اور انسان کو صرف اور صرف اس کی غلامی میں رہنا چاہیے۔ جو اس نے قوانین دیے ہیں اس پر بندہ عمل پیرا ہو تو یہ غلامی ہوتی ہے۔ اس نے کہا یہ کام چھوڑو، یہ کام کرو، وہ کرنا۔ اس نے کہا کہ جو سود ہے وہ حرام ہے، اور ہم نے تعویلیں بنائی اس میں سے، پھر بڑی بڑی تعویلیں۔ اس نے کہا ربا حرام ہے، ہم نے اس کو جائز کر لیا مختلف طریقوں سے، کہ جی اب اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ پھر متبادل بتائیں، متبادل پہلے اصل تو دیکھ لو کیا ہے۔ اس اصل کے اوپر تم نے مٹی ڈال دی ہے، منو ہزاروں من مٹی ڈال دی اس کے اوپر، اس کو تم نے اوپر بالکل جو ہے نا وہ لبادہ اڑا دیا ہے۔ بس انسان کو اب یہی ہے کہ یہی ہے، اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، مر جائیں گے ہم، اور مر ویسے بھی رہے ہیں اس نظام کے اندر بھی۔ اس وقت 22 کروڑ عوام جکڑا ہوا ہے سود کے اندر، اور ابھی یہ ٹیکس جو آ رہے ہیں مزید، یہ بتا رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، آپ خبریں سنتے ہی ہوں، کھربوں روپے کے ٹیکس اس مالیاتی ادارے کی کہنے کی وجہ سے ہمارے پر لگائے جا رہے ہیں، جس کا نام IMF ہے۔ اس کی غلامی اس وقت ہم، پورا معاشرہ ہمارا اس کا غلام ہے۔ کہاں گیا حکومت اللہ کی؟ اللہ کی حکومت تو یہ صرف ایک ہی غلامی ہوتی ہے، وہاں تو کوئی کسی کا قرض ہوتا ہی نہیں، قرض خواہ۔
وہ تو مقروض ہوتا ہی نہیں ہے. وہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے اس کے نظام کو چھوڑا ہوا ہے, ہم نے اعلان بغاوت کیا ہوا ہے, اور وہ جنگ ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ سودی کاروبار جو ہے یہ تو بہت بڑی جنگ ہے. اللہ نے کہا میرے رسول نے میرے جنگ شروع کی ہے ہم نے, اور دوسروں نے ان کی مخالفت میں جنگ شروع کی ہوئی ہے. اور ہم دیکھ لیں کس کے سپاہی ہیں, پھر ہم کس طرح اپنے آپ کو چیک کر لیں. پھر ان کے لیے ہم تعویلیں پیش کرتے ہیں اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے, بڑی بڑی اختراعیں, بڑی بڑی تعویلیں کہ وہ نظام جی پھر کیسے چلے گا نظام. تم اس کی طرف آؤ نا, یہ بتائے گا تمہیں کیسے چلے گا نظام. اس دین قیم کے اندر لکھا ہوا ہے نظام کیسے چلانا تم نے. وہاں تو کبھی جھانتی نہیں ماری ہے, پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر بڑی بحث باسے ہوتے رہتے ہیں. یہ جو قرآن والے یہ جو قرآن کے نام پہ اتنی یہاں بن گئی ہیں فرقے, اور ایسے ایسے لوگ جن کو عربی بھی نہیں پڑھنی آتی قرآن کی, وہ بیٹھے وہاں سوال کر رہے ہوتے ہیں محفل کے اندر. کئی جگہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے, ایسی ایسی منہ شکافیاں وہ خود ہی نکال رہے ہوتے ہیں قرآن کریم کے اندر. ان پڑھ جن کو وہ خود پڑھنا ہی نہیں آتا, عربی تک نہیں آتی, وہ اس پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں قرآن کریم کی باتوں کے اوپر. پھر کیسے چلے گا نظام؟ تم اپنا کردار پہلے درست کر لو, پہلے اپنی فکر درست کرو نا, پھر چلے گا. باقی تو چھوڑ ہی دینا. یہ قرآن والے اپنے آپ جو قرآن والے سمجھتے ہیں, بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم جی قرآن والے ہیں. تو فرمایا ہمارا اللہ تعبدو, یہ ہے قرآن کریم کا سینٹرل پوائنٹ. میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو, بیسک میسج, بنیادی پیغام عبدیت. ہمارا اللہ تعبدو الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثریت نہیں سمجھتی اس بات کو. اصل بات یہ ہے میجورٹی جو ہے وہ اس سے بس وہ کوسوں دور ہے. یہ کب کی بات ہے؟ ہزاروں سال پہلے جیل میں یہ بات کی جا رہی ہے. مصر کے اندر جیل میں ڈالا ہوا ان کو, اور جیل میں بیٹھے دو ساتھی ان کے آگے ادھر وہاں حاضر, ان کے سامنے یہ پیغام ابدیت رکھا جا رہا ہے. دیکھیں ہم نے کبھی غور کیا ہے اس کے اوپر, یہ پیغام ابدیت کیا ہے؟ یہ جان ہے اس پورے قرآن کے اندر. یہ میسج یہ جو پیغام ہے, ایک ہی نقطہ انسان پکڑ لینا, ایک ہی نقطہ کہ ہم نے اللہ کے عبد بننا, بس کافی ہے. پھر کہاں جائے گا؟ جگہ جگہ سے وہ جا کے نا پھر وہ رس لے کے آتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, ایسے ہی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں لوگ جا کے وہاں. اور بھئی اللہ کے بندے خود اس پر غور تو کرو. ایک بات کہہ رہے وہ تم فالو نہیں کر رہے, وہاں جا کے بحث باتیں شروع کر لیتے ہیں. اور ان پڑھ سے ان پڑھ اس کو اپنا منہ صاف نہیں کرنا آتا, وہ قرآن کریم کے حوالے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے, اعتراضات کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر, اس میں یہ نہیں, اس میں وہ نہیں. تمہیں کیا پتا یہ کیا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ستم ظریفی ہے معاشرے کی. قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے, اس میں کمیاں کجیاں ڈھونڈنا بہت خوفناک جرم ہے. یہ بہت بڑا. یہ کہیں کہ مجھے نہیں علم, تو چلو علم سیکھ لو بھائی, فہم لے لو اس کا. فہم نہ ہونا اور بات ہے, لیکن فہم نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر اعتراضات کرنا, باہر بیٹھے ان پڑھ جاہل دیکھنے کو شکلوں کا دل نہیں کرتا, اللہ ہی برداشت کرتا. تو یہ ہے وہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, بیسک بات. کیا؟ عبدیت اللہ. یہ اللہ نے ہمارے سامنے یہ جو نقطہ ہے نا عبدیت اللہ, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ بندہ اس کو سمجھنے کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے. اسی طرح ایک آدھ ہمارا دو دیکھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے. یہ دیکھیں آپ کو میں حوالہ دے رہا ہوں, 39 نکالتے ہیں ذرا. یہ سورہ زمر ہے. ان آیات کو غور کریں, ان کے اوپر. یہ خالق کی آیات ہیں, آپ کو اس کے اندر سے بہت کچھ ملے گا. پیغام عبدیت بس بندہ حاصل کر لے. یہ صفحہ نمبر 588 ہے الزمر. اس کی بھی آیت دیکھ لیں, 2 آیتیں اس کی دیکھ لیتے ہیں. یعنی وہ جو ہم نے کافرون شروع کی ہے نا, اس کے اندر جو بیسک تھیم ہے نا, میں نے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے اندر اس کے اندر, کہ کسی بھی اینگل سے آپ کو سمجھ آ جائے. اب یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کتبے لگا کے گھروں میں رکھنے کی, یہ برکات کے لیے چیزیں, یہ اڈاپٹ کرنی ہے ہم نے, ان پر عمل کرنا ہے ہم نے, تب سمجھ آئے گا قرآن. یہ کافرون صورت کیا ہے,
پھر مردوں کے لیے ان کا پھر ہم کل کرتے ہیں، کلوں ختموں کے لیے رکھا ہے ہم نے اس کو، یہ اس لیے۔ اب یہ دیکھیں 39 میں نا سورہ زمر کی آیت نمبر کیا ہے 11، اللہ فرمارے ہیں کہ اے رسول آپ اعلان فرمائیں، یہ بھی آیت کل سے شروع ہو رہی ہے، یہ وہ مقامات ہیں جو کل سے شروع کیے گئے ہیں، جیسے وہ قل یا ایھا الکافرون ہے نا، یہاں بھی وہی کل ہے، اس کے معنی بھی وہی جو اس کے معنی ہے۔ قل کا مطلب کہنا، ٹو سے، کہ اے رسول آپ اعلان فرمائیں، کہیں آپ، اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ یہ بات کہیں جو آگے آ رہی ہے، اس بات کی طرف، اس کی میسج کی طرف، اس بات کا دھیان نہیں ہے ہمارا، وہ ختموں کے رکھ لیا ہم نے برکات کے لیے۔ جن بوت بھاگتے ہیں جس میں یہ 4 پھول لگے ہو نا گھر میں، اس سے جناب بلائیں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں دور ایسے ہوتی ہیں۔ یہ استہزاء ہے قرآن کے ساتھ، مذاق ہے یہ دیکھیں سورہ زمر کی آیت نمبر 11 میں فرمایا قل، اے رسول آپ اعلان فرمائیں، کہیں آپ، انی امرت، بائی آرڈر یہ بات کی جا رہی ہے، اور یہ ہمیں آرڈر ہمیں بھی دیا جا رہا ہے، ہم اس سے مبرہ نہیں ہیں۔ انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے آرڈر دیا گیا ہے، میں اس حکم کا پابند ہوں، کیا کہ ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی محکومیت اختیار کروں، اللہ میرا حاکم ہے، احکم الحاکمین ہے، میں اس کی غلامی اختیار کروں۔ اور انسان کا اگر اس کی غلامی اختیار کر لے نا، انسان کی معراج ہے، یہ ہے معراج، یہ ہے اس کی بلندی۔ پھر اللہ اس کو زمین پر نہیں، اس کو پھر اٹھا لیتا ہے آسمانوں کی بلندیوں میں، ان کی پذیرائی ہوتی ہے اس بندے کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین شروع میں تو عام انسان تھے نا، کیا تھا ان کے پاس، کسی یونیورسٹی میں تو نہیں گئے، ورنہ کالج میں تعلیم یافتہ نہیں تھے اس والے سے، عام شہری بدو۔ تو جب یہ پیغام دیا گیا ان کو، پیغام ابدیت، تو آپ دیکھیں یہیں ٹکٹیں ملی ہیں ان کو جنت، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، یہیں کے لا گئے وہ، کیونکہ ابدیت کے مقام پر آ گئے تھے وہ۔ ابدیت کا مقام بہت بڑا، ایک عبد ہو کے بس رہے، پھر اس کو 4 جان لگاتا ہے وہ اللہ۔ ابد تو بڑے نہیں ہیں، بڑے بحثیں بڑی آ گئی ہمیں، منہ شکافیاں بڑی نکالنی آ گئی ہیں۔ فرمایا قل، اے رسول آپ اعلان فرمایا، انی امرت، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں ایک اللہ کا بن کے رہوں، ایک اللہ کی غلامی اختیار کروں، ایک کی محکومیت اختیار کروں، اس کا نام اللہ ہے، اور کروں کیسے؟ مخلصا لہ الدین، اخلاص جانتا ہوں، وہ اخلاص مانگتا ہے بس، مخلص ہو کر اس کے دین کے حوالے سے، اس کے دستور کے حوالے سے، اس کی وحی کے حوالے سے۔ الدین یہ دستور حیات قرآن کریم ہے، یہ ہے اس کا دین، الدین قرآن ہے، اس میں ہم نے شامل ہونا ہے خلوص کے ساتھ، مخلصا لہ الدین۔ اور فرمایا قل، یہ پھر قل ہی سے بات شروع کی جائے، انی اخاف، نہیں آگے ہے اپنا آیت نمبر 12، وَأُمِرْتُ، یہ دوسرا حکم ہے، پہلا حکم تھا عبد اللہ، اللہ کا عبد بننا۔ عبد پر زور اس لیے دیا جا رہا ہے قرآن کے اندر کہ دوسروں کی غلامی اختیار نہ کریں، کسی اور کا عبد نہ بنو۔ یہ پٹکے پہن کے ہم چل جاتے ہیں نا ان کے حجروں کے اندر یا درباروں کے، یا یہ بڑے بڑے جو بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، جو خان کا ہیں، اور جناب یہ بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں، ان کے غلام بن جاتے ہیں، پھر وہ اپنا پٹا بنا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ ہم نے صرف اللہ کا پٹا پہننا، مخلصا لہ الدین۔ فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم کیا ہیں، فالوور ہیں، متبعین ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، دعویٰ کرتے ہیں نا، بڑا محبت کے دم بھرتے ہیں۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ سب سے پہلا مسلم میں بنوں، اللہ کے سامنے سب سے پہلے سرنگوں میں ہوں، سرنڈر میں کروں۔ جب وہ سرنڈر کر رہے ہیں تو ہمیں کیا مصیبت، ہم کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ یہ ہے اصل میں اسوہ حسنہ، یہ ہے سنت رسول۔
اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ ہے سب سے بڑی سنت رسول، کہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکایا ہوا تھا، اللہ کے قانون کے سامنے جھکایا ہوا تھا، سرنڈر کیا ہوا تھا، ویسے ہی ہم نے کرنا ہے سرنڈر، تب ہم اللہ کے رسول کے سنتی امتی بنیں گے ہم۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے میں سرنڈر کروں اس کے سامنے، کتنی بڑی ذات ہے وہ۔ اور آگے ہمارا قل، اے رسول ان کو کہیں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، ایک ایک لفظ کو کھولیں تو ذرا غور تو کریں ان کے اوپر، کیا کہہ رہا ہے قرآن، کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا، میں ڈرتا ہوں اس بات سے، انی اخاف ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کا یہ نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، تو بڑے دن کا جو عذاب آئے گا اس سے تو مجھے پھر کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اگر میں بھی نافرمانی کروں، یعنی اگر میں کسی اور کی ابدیت اختیار کر لوں۔ نافرمانی یہ ہے جب آپ نے کسی اور کی ابدیت اختیار کر لی تو نافرمانی پھر شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر وہ اپنے کام پہ لگائے گا، اپنے حساب سے چلائے گا۔ اور آگے فرمایا قل اللہ اعبد، قل اللہ اعبد، ماشاء اللہ کیا بات ہے۔ اے رسول آپ فرمائیں، اعلان کریں، قل اللہ اعبد، میں کیا کرتا ہوں، قل اللہ اعبد، میں اس کی عبادت، اس اللہ کی عبادت اختیار کرتا ہوں۔ آپ کہیں، آپ یہ اعلان کر دیں، اب سارے دیکھیں، 22 کروڑ کا باعث کیا کہ 1.5 ارب انسان دیکھے، اپنے جھانتی مارے، کس کیا بدن، یہ ہے اعلان جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا تھا۔ کیا ہم اس کی پابندی کر رہے ہیں؟ ہم ہیں عبد اس کے خالص؟ فرمایا اللہ نے فرمایا آپ یہ اعلان کریں، کہیں ان کو اعبد، میں عبودیت اختیار کرتا ہوں، میں محکوم ہوں، مخلص اللہ الدین، جو دستور ہے اس کے حوالے سے خالص ہو کر، اخلاص کے ساتھ، جن میں دل کی گہرائیوں سے کسی کا ہو جانا، بس یہ ہوتا ہے بات، یہ ہوتی ہے عبودیت۔ فرمایا فاعبدوا ما شئتم من دونہ، اگلی آیت دیکھتے ہیں، فاعبدوا ما شئتم بہ، بھئی تم آزاد ماضی، تمہارا جس کے چاہو تم غلام بنو، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاؤ۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ پیغام عبدیت 1440 سال ہو گئے، کبھی کھولا ہم نے قرآن کو اس طرح؟ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، اس سے ہٹ کر جاؤ جس کا ماضی غلامی کا پٹا پہنتے پھرو، غلامی اختیار کرتے پھرو۔ فاعبدوا، پس تم عبد بنو، ما شئتم، جو بھی تمہاری خواہش ہو، جس کے پیچھے جانا چاہتے ہو، من دونہ، اس سے ہٹ کر، یعنی غیر اللہ سے ہٹ کر، غیر اللہ کیا عبد بننا چاہتے ہو، بنو، جاؤ، میں تو اس اللہ کا غلام بن چکا ہوں، اخلاص کے ساتھ، اس کے دین کے حوالے سے۔ قل اللہ اعبد مخلصین لہ الدین، قل، اگلا پھر بات، یعنی ایک ہی، آپ دیکھیں 2-3 آیات کے اندر کتنے قول آ گئے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، لائیں شاید کو سامنے، ان الخاسرین، بے شک جو گھاٹا پانے والے ہیں، الذین خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے کئی گھاٹے میں ڈال لیا، وہ اپنے آپ کو گھاٹے میں سمجھے، وہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن، قیامت کے روز، وہ خود اور ان کے جو اہل و عیال ہوں گے، جو ان کے ساتھی ہوں گے، وہ بھی گھاٹے میں ہوں گے، وہ بھی خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ اگر تم اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی غلامی اختیار کرتے ہو نا، تو اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو، یہی تو خسارے والے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، یہ وان کیا جا رہا ہے، الا کا مطلب وان کرنا، آگاہ کرنا، ذالک هو الخسران المبین، کسی اور کی عبدیت اختیار کرنا، غلامی اختیار کرنا، کسی اور کی غلامی کا پٹا پہننا، یہ خسران مبین کا قرآن ہے، یہ ہے کھلا گھاٹا۔ اب کس طرح سمجھایا، یعنی یہ تو جیسے پرچہ نہیں پہلے آؤٹ ہو جاتا، پہلے آگاہ کر دیا گیا، بتا دیا کیا ہے
کہ یہ ہیں وہ لوگ جو کھلے گھاٹے والے ہیں، کھلے خسارے والے، مبین، اعلان، دو ٹوک، واضح، روشن، یعنی اللہ کی غلامی کو چھوڑ کر کسی اور کی غلامی اختیار کرنا، یہ خسران المبین کا ہے قرآن نے۔ 42 سال ہو گئے اللہ کے اسلام کو آئے ہوئے۔ الا ذالک هو الخسران المبین۔ اگر جو لوگ یہ درس سن رہے ہیں، جہاں جہاں بھی سنا جائے یہ، کاش ان کو یہ باتیں میری باتیں نہیں ہیں، میری طرف نہ دیکھیں کہ میں کون ہوں، میں تو ایک سمپل سادہ سا اس کا طالب علم ہوں، جتنی میری سمجھ ہے میں آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں، مجھے نہ دیکھیں کہ میں کون ہوں، ان آیات کو دیکھیں، یہ کون کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اگر یہ آیات آنے کے بعد بھی اگر انسان اپنے پٹے نہیں اتارتا غلامیوں کے جو دوسروں کے پہنے ہوئے ہیں، اور ایک اللہ کی غلامی اختیار نہیں کرتا، تو دیز آر کالڈ خسران المبین میں مبتلا ہے، یہ لوگ کہلائیں گے، اور اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ اگر ہم نہیں چھوڑتے وہ غلامیاں تو ہم شامل ہیں اس کے اندر، ہم بہت بڑے گھاٹے والے ہوں گے۔ یہ ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے موت سے پہلے موت آ گئی تو پھر نہیں کچھ بھی بننا، ادھر ابھی بھی توبہ کر لے، انسان جھک جائے اس کے آگے، مسلم بن جائے، سرنڈر کر دے، تمام قسم کے فرقوں سے نکلا ہے وہ باہر، تمام قسم کے مسالک سے نکلا ہے، جتنے بھی اس نے اختیار کر رکھے ہیں، صرف یہی ہے مخلصین اللہ الدین، یہ ہے صرف دستور حیات، یہ ہے آئیڈیالوجی، یہ ابراہیمی فکر، یہ جناب رسالت مقصد کی فکر، یہ آئیڈیالوجی، یہ ہے کہ اس اللہ کے دین میں اپنے آپ کو کیا کرنا، خالصتاً اور پورے کے پورے اس میں داخل ہو جانا۔ تو لہذا یہ چند آیات جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، وہ کل یا ایھا الکافرون، بات تو ہم نے وہاں شروع کی تھی، اور اس کا بیسک میسج کیا تھا؟ عبدیت، غلامی، ایک اللہ کے ہو کے رہنا، ایک اللہ کے یہ قوانین کو فالو کرنے کا نام عبدیت اللہ ہوتا ہے۔ اللہ سے ہٹ کر آپ فالو کریں گے، کسی اور کی جھولی میں جائیں گے تو وہ غیر اللہ ہے، وہ اللہ کو ناپسند ہے، اور یہ ہے خسران مبین۔ لہذا یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں ایک دو چیزیں جو ہیں، الدین کیا ہے، لکم دینکم ولی دین، جو آخر میں فرمایا گیا اس صورت میں، تھوڑا سا ہم انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر بھی بات کریں گے کہ وہ دین کہاں اور کس حوالے سے، کچھ چند مقامات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ورنہ تو بہت زیادہ اس پر لیکچر ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ پروردگار عالم، ہم نہایت ہی کمزور ناتواں انسان، مولا ہمیں معاف فرما۔ مولا مجھے اس قرآن مجید کے پیش کرنے میں کوئی غلطی لگ جائے، کسی کوئی ترجمے میں یا پڑھنے میں یا سمجھنے میں، مولا مجھے معاف فرما اور میرے علم اور فہم میں اضافہ فرما۔ جو حضرات یا میری بہنیں یا مائیں یہ درس سنیں، وہ میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی کہ مولا ہمارے علم اور فہم میں اضافہ فرما، اور ہمیں اس قرآن مجید کے ساتھ ہماری وابستگی عطا فرما، اور اس نور کو عام کرنے کے لیے ہمارے اندر مولا وہ قوت، استعداد پیدا کر لے، استقامت عطا فرما، گھروں میں مولا برکات عطا فرما، اور ہمارے رزق میں رزق کے حلال میں برکت عطا فرما۔
پروردگار عالم ہمارے بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو مولا اس قرآن کریم کی طرف راغب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔